السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رسالہ ابن ابی زید القیروانی پر ہیں، اس کے صفحہ 17 پر باب من تنطق به الالسنہ وتعتقد الافئدہ من واجب امور الدیانات۔ وہ کہتے ہیں کہ باب ان چیزوں کا کہ جو زبان نطق کرتی ہے، یعنی کہ بولتی ہے، آرٹیکولیٹ کرتی ہے، وتعتقدہ الافئدہ، اور دل قلوب جس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، من واجب امور دیانات، اور یہ کون سی چیزیں ہیں جو واجب امور دینیہ میں سے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ما یعتقد فی الذات الالہیہ، کہ ذات الہیہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ من ذالک الایمان بالقلب، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان قلبی ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ وَالنُّطْقُ بِلِسَان أَنَّ اللَّهَ إِلَهُ، اور پھر ہم زبان سے یہ آرٹیکولیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، واحد، ایک، لا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، ولا شبیہ لہ ولا نظیر لہ، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے نہ اس کا کوئی نظیر ہے، اس جیسا کوئی ہے۔ سمجھے؟ نہ ذات میں نہ صفات میں، اللہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بڑی پیاری بات، ابھی مجھے یہاں پہ ایک چٹکلا بھی یاد آ رہا تھا استغاثہ والوں کے خلاف، لیکن چلو وی ہیو ٹو بی سیریس ڈیورنگ دا کلاس۔ لیکن شیخ ولید بن راشد السیدان کی میں ایک بات یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا جو کہ انہوں نے بڑی پیاری کری تھی۔ وہ انہوں نے بات کری تھی ذات کے حوالے سے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم صفات میں اللہ تعالیٰ، اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی سمیع و بصیر ہے تو انسان بھی سمیع و بصیر ہوتا ہے، تو جبکہ ہم ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت و بصارت جو ہے وہ انسان جیسی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ چونکہ لفظ کے سیم ہونے کی وجہ سے اگر آپ کہو گے کہ اللہ کی سماعت اگر وہی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سمیع ہے بالسماع، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مشابہت لازم آ جائے گی۔ تو اس پہ شیخ ولید الراشد السیدان بڑی پیاری ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے، تو ذات کا لفظ بھی تو کیا کہتے ہیں مشابہ ہے، تو پھر تو آپ کو ذات کا بھی انکار کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہی نہیں ہے، حیات کا انکار کرنا پڑے گا، حیات کا، یعنی کہ وہی ہندوؤں والا عقیدہ، نرگن، وداؤٹ ایٹریبیوٹس، وداؤٹ ذات۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ولا ولد اللہ، اب یہ جو ہے نا ایک عربی اس مزے کو سمجھ سکتا ہے، لا نفی جنس، ولا ولد اللہ، اور اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں، بیٹے نام کی کوئی چیز نہیں، ولا والد اللہ، نہ پتا نام کی کوئی چیز، ولا صاحبت اللہ، اور نہ بیگم نام کی کوئی چیز اللہ کے ساتھ، ولا شریک اللہ، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، لیسا لأولیتہ ابتداء ولا آخریتی انقضاء، نہ ابتدا کے حوالے سے نہ انتہا کے حوالے سے۔ سمجھ رہے ہو؟ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کی اولیت کو کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی اخرویت کو کوئی انقضاء ہے، یعنی کہ نہ اس کی اخرویت کبھی ختم ہوگی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ جو شریک کا لفظ ہے نا، شریک کا مطلب عربی میں ہوتا ہے شراکت، کوئی چیز شیئرنگ میں ہو۔ اب ایک بندہ جو ہے مشرک ٹائپ کا، جس کو شرک پسند ہے کرنا، وہ کہنے لگا کہ بھائی جب ہم کیا کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اللہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارے بھائی اللہ سمجھو گے تو وہ تو دو خدا ہو جائیں گے۔ شریک کا مطلب ہی یہ کہ آپ نے شراکت دینی ہے، شیئرنگ دینی ہے کسی چیز میں۔ تو شراکت جو ہے، شراکت ہوتی ہے چیزیں کہ آپ اللہ کے ایٹریبیوٹس یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دو۔ اب یہاں وہی بات آ جائے گی کہ چلو آپ نے ذات میں شریک نہیں کیا، صفات میں تو شریک کر دیا۔ تو شریک کا جو لفظ ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔
اس کے بعد وہ کہتے ہیں لا یبلغ کنہا صفتی الواصفون. وہ کہتے ہیں کہ کوئی صفت بیان کرنے والا اس کی صفات تک پہنچ نہیں سکتا. معناہ لا یدرکو حقیقت صفاتی و غایتہا، یعنی جو اس کا ایپیکس ہے. اب اللہ سمیع ہے، لیکن وہ کس طرح کا سمیع ہے ہم اس کی اصل ڈیپتھ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، نہ ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں. کیونکہ اوبویسلی جو دنیا میں سماعت ہے وہ کس طرح کی ہے کہ ایک بڑا سا کان ہوتا ہے، یعنی کہ جو کہ جس کو ہم کیچر کہتے ہیں. یہاں تک کہ آج بھی جو ریڈار سسٹمز ہیں جو کہ ساؤنڈ کیچ کرتے ہیں وہ ایک بڑا سا گول اینٹینا ہوتا ہے. تو ہمارے کان بھی اینٹینا کی طرح ہیں کہ وہ ساؤنڈ ویوز کو پکڑتے ہیں ہوا سے. دوسرا یہ کہ ہمیں ہوا کی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، مٹیریل کے محتاج ہو گئے. اور پھر اوبویسلی فریکوینسیز، اور وہ ایک پورا گیم. پھر کان کے اندر جو کان کے بال ہوتے ہیں وہ پانی میں ہلتے ہیں، اس سے فرکشن پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک پورا کیمیکل سگنل جو الیکٹریکل سگنل میں تیار ہو کے برین تک جاتا ہے اور پروسیس ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہم اللہ کی ریبی؟ نہیں. تو یعنی کہ اللہ کی سماعت جو ہے کہ وہ سب سے لوویسٹ فریکوینسی سے لے کے سب سے ہائیسٹ فریکوینسی، اور کتنی دور کیوں نہ ہو، اس کو وہ سن سکتا ہے، اور تمام تر جمی بھاشاؤں کو. تو اس لیے ہم اس کی اصل غایت کو پہنچ نہیں سکتے، اس کی صفات. ولا یحیط بامرہ المتفکرون، اور نہ اس کے امر کا پوری طرح احاطہ کر سکتے ہیں متفکر. اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب قرآن بار بار کہتے ہیں کہ تفکر کرو تفکر کرو، تو تفکر سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اوبویسلی ہم اللہ تک پوری طرح پہنچ ہی نہیں سکتے محض کسب اور تفکر سے. اب یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا، یہ نیچے اس میں لکھتے ہیں ای العارفون بطریق معرفت صفات وبالتالي لا يدركون حقیقت ذاتی من باب الاولی. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات تک آپ کی اوقات نہیں پہنچنے کی، تو ذات اللہ کی کیا ہے یہ تو آپ چھوڑ ہی دو. المتفکرون المراد بهم هنا المتأملون لأن الفکر يطلق على التأمل. صحیح ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یعتبر المتفکرون بآیاتی ولا یتفکرون فی مائیت ذاتی. وہ کہتے ہیں کہ جو متفکر ہے نا، یعنی تفکر، اب یہ دیکھو جو سوال پیدا ہوا تھا اس کا جواب آ گیا کہ متفکرین جو ہیں وہ کس چیز کا اعتبار کرتے ہیں؟ بیسکلی وہ اس کی آیات میں تفکر کرتے ہیں، وہ اس کی ذات کی حیت میں کہ کس طرح کی ہے، کس چیز سے بنا ہوگا اللہ، کیا جسم ہے یا مایا ہے، وہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. ای حقیقتی ذاتی، حقیقت ذاتی یعنی اس کی ذات کی حقیقت میں، ای حقیقتی ذاتی. والمائیہ لا تکون الا لذی الجنس والنوع وما له مثل. اور وہ کہتے ہیں کہ مائیہ یہ جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کسی جنس اور نوع والی چیز پہ، وما له مثل، بلکہ اس جیسی کوئی بھی چیز ہو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ذکر صفاتہ تعالی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آ رہا ہے، مین بون آف کنٹینشن. وہ کہتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. سمجھے؟ یہ وہ آیت ہے جو بڑے سے بڑے مسئلہ حل کرتی تھی. کاشف علی نے میرا مسئلہ حل کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہدایت دے، اور ہمیں بھی. لوگ نا جمناسٹکس کرتے ہیں. کیا جمناسٹکس کرتے ہیں؟ کہ وہ ٹیچر ہے، وہ 10 بچوں کو پڑھاتی ہے، اسے پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ فیل ہوگا پاس ہوگا، تو وہ اب یہ لوگ جمناسٹکس کرتے ہیں. بھائی کسی دن آپ کو کوئی صحیح مستشرک ٹکرا گیا نا، آواز آ رہی ہے میری؟ تو وہ آپ سے کہے گا کہ ٹیچر نے بچوں کو پیدا نہیں کیا، بچوں کے ماں باپ کلاس میں بچوں کو چھوڑ کے گئے، لیکن آپ کا جو اللہ ہے نا جس کو آپ ٹیچر سے تشبیہ دے رہے ہو، اس کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ بچہ فیل ہوگا، تب بھی اس نے اس کو پیدا کیا فیل ہونے کے لیے. کیا ٹیچر کسی بچے کو پیدا کرتا ہے فیل ہونے کے لیے؟ نہیں.
لہٰذا اللہ کے علم کی تشبیہ اس مثال سے دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے زمانے میں تو چل گئی، اس وقت یہ سب چیزیں اوپر اٹھ رہی تھیں، لیکن اب ہائیڈ پارک میں اگر آپ یہ بات کرو گے نا کھڑے ہو کے، تو آپ کو کیا کہتے ہیں آگے سے منہ کی کھانی پڑے گی. اس لیے قرآن کے اوپر بندہ غور کرے کہ قرآن نے ان معاملات کو کیسے ٹیکل کیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم تفسیر میں کئی بار پڑھ چکے ہیں، قرآن نے ایسے ڈیل کیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ بھئی ہم اس کے علم کا پورا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. وی کین نیور ریچ دا فل حکمہ. جس دن آپ نے اس آیت کی اس پوائنٹ کے اوپر غور کر لیا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر آپ جمناسٹکس کرتے رہیں کہ نہیں اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ہم اس کے علم کا تدارک نہیں کر سکتے، لیکن میں مائیکا لال اتنی بڑی چیزوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کہ انسان کو کہ اللہ کا علم جو ہے اس کی غایت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو جو پہلے سے علم ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جہنم کے لیے، تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. آپ مر کے بھی حکمت بیان نہیں کر سکتے. جو حکمت بیان کرو گے الٹیمیٹلی پھنسو گے. سوائے اس کے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی ہمارا علم لمیٹڈ ہے، وی ڈونٹ نو دا فل حکمہ. بھائی آپ کو فل حکمہ پتہ چل گئی تو آپ کا علم اللہ کے برابر ہو گیا، پھر اللہ اور آپ کے علم میں فرق کیا رہا؟ پوائنٹ سمجھے؟ وسع کرسی السماوات والارض، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے. ولا یعود حفظہما، اور نہ وہ ان کی حفاظت سے تھکتا ہے ان دونوں کی. وهو العلی العظیم، اور وہ علی ہے، بلند ہے، عظیم ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 256. الکرسی، کرسی کیا ہے؟ قال ابن جزی، ابن جزہ کہتے ہیں وہ مخلوق عظیم، یہ بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی. بین یدی العرش، اور یہ عرش کے سامنے ہے، یعنی اس سے تھوڑا نیچے. وہ اعظم من السماوات والارض. اور یہ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی کرسی، یہ لوگوں کو نا بچپن میں ہمیں بھی کنفیوژن ہوتی تھی، عرش الگ چیز ہے، کرسی الگ چیز ہے. عرش از تھرون، اور یہ بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے. لیکن یہ یعنی ہم تو اس کو بیٹھنے کے لیے کرسی کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی بھاشا میں، لیکن اللہ کے کانٹیکس میں کرسی پیر رکھنے کی جگہ ہے. لیکن اب پیر سے مراد کو یہ نہیں لے لینا جیسے ابن تیمیہ پہ الزام لگایا کہ میں کوئی اللہ کی تجسیم کا قائل ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ موضع القدمین ہے. دوسری بات، اللہ کی جو کرسی ہے نا، اس نے آسمان و زمین، اس پوری کائنات کو، یعنی ایک طرح سے اگر میں ہلکی سی مثال دوں کیونکہ تو مخلوق ہے اس کی مثال دی جا سکتی ہے، ایز اے ڈوم گھیرے ہوا ہے، یعنی کل کائنات اس کرسی کے نیچے، اور یہ کرسی اس سے بڑی ہے. اور اب آپ سوچو کہ عرش اس سے بھی بڑا ہے، تو عرش کیا ہوگا؟ وہ اعظم من السماوات والارض. اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں العالم الخبیر المتدبر القدیر السمیع البصیر العلی الکبیر. اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ العالم ہے، الخبیر ہے، المدبر ہے، تدبیر کرنے والے، القدیر ہے، السمیع البصیر ہے، العلی الکبیر ہے. وَأَنَّهُ فوق عرشہ المجید بذاتہ. سمجھے کہ وہ اپنے عرش سے بھی اوپر ہے. اور یہاں لفظ پر غور کریں، فوقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ہی از ناٹ ٹچنگ اٹ، یعنی فزیکل معاملہ پہلے غائب ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن ایک تو اللہ نے استوا کا لفظ استعمال کیا، وہ علی العرش استوی، ایک بات. دوسری بات کہ جب کبھی صفات کا مسئلہ یہ ہماری ائمہ ڈسکس کرتے ہیں تو فوق عرش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، علی العرش استعمال نہیں کرتے، یا یجلسو عمومی طور پہ. وَأَنَّهُ فوق عرشہ المجید بذاتی، یعنی وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش مجید پر ہے. وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِ، اور وہ ہر مکان میں ہے اپنے علم کے ساتھ، یعنی ذات کے ساتھ انہوں نے بھی مانا کہ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ فوق العرش. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس نے انسان کو پیدا کیا اور وہ انسان کے وسوسوں تک کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں. نفسو وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. یہ جو آیت ہے نا، مجھے بہت ریلیکسیشن دیتی ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں،
کہ ایک پتا بھی گرتا ہے نا وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبتن فی ظلمات الارض، اور ایک دانہ بھی گندم کا یا کسی بھی چیز کا زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابسن، چاہے وہ گیلی ہو یا خشکی ہو تری ہو، الا فی کتاب مبین، سوائے یہ کہ وہ ایک کتاب مبین میں درج ہے، ریکارڈڈ ہے کہ فلاں پہاڑ میں اندھیرے میں اور اتنی تہ کے نیچے اس جگہ پہ ایک دانہ پڑا ہوا ہے. علی العرش استوی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش پر مستوی ہے. وعلی الملک احتوی، اور اس نے احتوا کیا ہوا ہے اپنے ملک کا، یعنی ملک پوری بادشاہی کا. بادشاہی کا. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اسی کے لیے تمام اسماء حسنہ یعنی اچھے نام. وصفات العلا، اور تمام تر صفات العلا، یعنی کوئی بھی اچھی صفت ہوگی اور پھر وہ صفت بھی، یہ رول سمجھ لیں کہ کوئی بھی اچھی صفت ہو ہم اسے اللہ کو اس کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں یہ کہیں گے کہ اس صفت کی جو غایت ہے نا، یعنی انتہا پیک جس کا انسان سوچ سکتا ہے، اس سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ کو ہم وہ صفت دیتے ہیں، کیونکہ وہ منزہ عن خلقی، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے منزہ ہے، تشبیہ نہیں دے سکتے. اچھا دکتر، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. جی اب یہ دیکھیں اس عبارت میں کوئی ابہام ہے کہ وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ، اس میں کوئی بھی مشکل چیز تھی اس عبارت میں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اشاعرہ کے پیٹ میں وہ مڈوڑ پڑی ہے، اس سے انہوں نے یہ نیچے اس کا حاشیہ دیکھیے گا آپ، کہ یہ خود کہتے ہیں کہ لوگوں نے شراح نے، کیونکہ ظاہر ہے عموماً بعد میں مالکیہ جو ہے وہ شری تھے، انہوں نے ایسی ایسی تفسیریں کرنے کی کوشش کی، اور کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، کثرت مقالات شراح الرسالہ، کہ رسالہ کے شراح نے بڑے مقالات کہے، وَضَرَبَتْ تفسیراتہم لِهَذِهِ الْجُمْلَہ، لیکن اس جملے کی تفسیرات میں سب نے اضطراب کھایا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی کیسے سینس بنائے اس بات کی کہ وہ تو بالکل وہی جو مثلا صلی اللہ علیہ اس کا بیان کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے ویسے نیچے اچھا حاشیہ لگایا اس کی شرح، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو پڑھ لیں آپ. یار اصل میں ہمارے ساتھ ایک اشری لڑکا ہے، میں یہ چاہ رہا کہ اس کا دل دکھے زیادہ. نہیں ایشو کوئی نہیں ہے مثلا، لیکن اب حقیقت تو حقیقت ہے. مثلا ابن ابی زیاد نے تو ابھی تو اسے کوئی ابہام نہیں چھوڑا. نہ چلیں پڑھ لیتے ہیں. کا ضرورت مقالات شراح الرسالہ، وہ کہتے ہیں کہ اس رسالہ کی جو شراح ہیں نا، ان کے مقالات بہت زیادہ کثرت پا گئے، یعنی خوب انہوں نے صفحے کالے کرنے کی کوشش کری. وَطُرِبَتْ تفسیراتہم لِهَذِهِ الجملہ، اور اضطراب ہو گیا ان کی تفسیرات میں اس جملے کی. وفصل المقال فی بیانیہ ما قالہ شیخ المالکیہ و امام قاضی عبد الوہاب البغدادی فی شرح عقیدہ القیروانی. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر شیخ جو مالکی ہیں اور ان کے امام قاضی عبد الوہاب البغدادی، انہوں نے اپنی شرح میں لکھا المراد بذکر الفوق فی هذا الموضع انه بمعنى علی والذی يدل علی صحت ما ذکر رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ یہاں فوق سے مراد علی ہی ہے، یعنی بالکل وہ علیہ، من ان عرشہ دون کل مکان. وہ کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ ہر مکان سے پاک ہے. یہ اصل میں انہوں نے نا بیچ میں ایک چیز کی ہے، وہی نا لچ ڈالی ہے، بالکل ایک ہلکی سی سٹل سی، ہاں. کہ لیکن آگے دیکھیے گا، آگے خود تسلیم کرتے ہیں، آگے سنیے گا ان کی بات. اور پڑھیں آپ. جبکہ عرش مخلوق ہے، مخلوق کے لیے تو ڈائریکشن لازم ہے، یہ خود کہتے ہیں. اچھا، ورود النصب ذالک فی عدت مواد، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں نصب جو ہے مختلف مواد پر ذکر ہوئی، وارد ہوئی. ثم ذکر الآیات و حدیث الجاریہ التي قال لها عین اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے بہت ساری آیات ذکر کری اور حدیث جاریہ وہی لونڈیا کی، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عین اللہ، کہ اللہ کتھے؟ تو اس نے کہا قالت فی السمائی، آسمان وچ. الذی رواہ مسلم وقال فلم ینکر علیہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے اس کے اوپر انکار نہیں کیا. یہ ویسے وچ کا ترجمہ درست نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہو، کیونکہ یہاں پہ فیل بھی معنی اعلیٰ ہے.
یعنی کہ مثلا اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہ اس زمین کے واقف میں نہیں چلو، پہ چلو. ہاں تو یہاں پہ کی بھی بمانے اعلیٰ ہے، یعنی اعلی السما، ایگزیکٹلی اصلها ثابت وفرعها فی فی السما، السما کہ اس کی اصل ثابت ہے اور فرع سما میں ہے، یعنی کہ فرع جو ہے وہ بلندی میں ہے، علوم میں ہے. ایگزیکٹلی جزاک اللہ خیر. ہم. شیخ سعید القمری کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ عربی میں فی جو ہے 10 سے 15 اور یہی آیات انہوں نے ذکر کری تھی. جزاک اللہ خیرن للتذکیر. تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آسمان میں یعنی آسمان پر. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے انکار نہیں کیا. فلم ينکر علیہا وحکم بایمانی، اور رسول اللہ نے حکم دیا اس کے ایمان کا، یعنی فیصلہ کیا کہ وہ یہ ایمان والی ہے. والاجمال علی اننا متعبدون فی الدعاء یرفع ایدینا الی جہت العلو دون سب. اور وہ کہتے ہیں کہ اجماع امت ہے کہ عبادت کرنے والے جب دعا کرتے ہیں تو وہ آسمان کی اور اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں علو کی طرف، نہ کہ نیچے کی اور. ودون الیمین و شمال و سائر الجہات، نہ وہ لیفٹ رائٹ اور ادھر ادھر جاتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہر کسی کا ہاتھ اوپر بلند اٹھتا ہے. سمجھے؟ جیسے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے کہا نا کہ آپ کسی بھی بچے سے پوچھو کہ اللہ کہاں ہے تو کہے گا آسمان میں، یہ دلیل ہے. وَهَذَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. یہ تو اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار لی. نہیں اپنے پیروں میں نہیں، یہ اصل میں یہ رد العام ہے. یہاں پہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا بہت مذہب ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں نہیں ہے. یہ بات غلط، جزاک اللہ مطلب خیر. یہ ان کا بہت قول ہے. ہاں صح. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے پھر نفی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مکان میں. وَعْلَمْ أَنَّ الْوَصْلَ لَهُ تَعَالَى بِالْاِسْتِوَاءِ اتِّبَاعًا لِلنَّاسِ. وہ کہتے ہیں، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا جو وصف ہے نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند ہے، اعلیٰ ہے، استوا کے ساتھ مستوی ہے. اور یہ ہم عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ نص کی اتباع کرتے ہوئے. وہ تسلیم للشر، اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے شر کے سامنے. یہ نہیں کہ معتزلہ کی طرح اپنی عقلیں لڑائیں. وہ تصدیق یہ میں نے بیچ میں لچ ڈالا. وہ تصدیق لما وصف نفسہ، اور ہم تصدیق کرتے ہیں کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ جس کی خود اللہ نے توصیف بیان کی ہے. وصف نفسہ تعالی بہ ولا یجوز اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا. ہاں ولا یجوز ان یثبت له کیفیہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں کہ اس کے لیے کیفیت کا اثبات کیا جائے کہ کس طرح، کیف. اب کیف سے آج میں آپ لوگوں کو ایک اور امپورٹنٹ لفظ سکھاتا ہوں. عربی میں اے سی کو کیا کہتے ہیں؟ ایئر کنڈیشنر. معاویہ تم چپ رہنا، تم چپ رہ. بولو، اب بول دیا. بولو اب تو بول دیا، سن لیا لوگوں نے. بعض ایکسٹرنز میں مکیف اور بعض مکیف. نعم، بعض مکیف بھی بولتے ہیں. مکیف، نعم. زیادہ مکیف یہ، لیکن میں نے مکیف بھی بولتا سنا ہے. ہاں وہ لہجے میں بولتے ہوں گے، کیونکہ وہ کیفیت تبدیل کر دیتے ہیں، ایئر کو کنڈیشن کر دیتے ہیں. یار بڑے پیارے طریقے سے نام رکھتے ہیں چیزوں کے. لو اٹ. مکس کریم کو کیا بولتے ہیں؟ کس کو؟ مکس کریم کو. مکس کریم؟ وہ نہیں ہوتی، وہ مکسڈ کریم سے نہیں ہوتی. وہ کون سی کریم ہوتی ہے یار، وہ جو دودھ کی بنتی ہے؟ آئس کریم؟ ملائی نہیں، ملائی کی جو بنتی ہے یار، کنڈینسڈ کریم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے وہ؟ اچھا صحیح ہے. لبن. ہاں یار مجھے ایگزیکٹلی لفظ یاد نہیں. چھوڑ. اچھا اس میں نا ایک اور بات سمجھ لو. عرب میں نا مشہور ہے، آپ سعودیہ جاؤ گے دیکھو گے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں نا ایک غلط العام چیز ہے، وہ یوگرٹ کے اوپر لبن لکھ کے بیچتے ہیں. جبکہ لبن اصلاً دودھ کو کہتے ہیں، اور فصیح لفظ دودھ کے لیے لبن ہی ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے. لیکن غلط. ہاں، اور جبکہ مشہور کیا ہو گیا؟ حلاو.
سوری حلیف، حلاف عبرانی میں حلیب. دوسری چیز اسی طرح ایک اور لفظ سمک، یہ مشہور ہو گیا مچھی کے لیے، لیکن یہ فصیح نہیں ہے. فصیح لفظ کیا ہے بتاؤ؟ بتاؤ، اشارہ دوں؟ میں آخری آپ کا جملہ نہیں سن سکا. میں کہہ رہا ہوں کہ مچھی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سمک، یعنی مستعمل، لیکن یہ قرآن فصیح. تو حوت ہے. ہاں، ہوت اس فصیح. اچھا، جبکہ ان لوگوں نے حوت کو صرف بیل کے ساتھ خاص کر دیا ہے. نام. تو وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں کہ اس کے لیے کیفیت کا اس بات کیا جائے، لأن الشر لم یرد بذلک. آئے ہائے، یہ تو بالکل کوئی وہابی لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ شریعت میں ایسا کچھ بھی وارد نہیں، تو ہمیں اپنی عقل زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. ولا اخبرا صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے کوئی بھی خبر دی. جی اصل میں پتہ کیا ہے، یہ پوری سینیریو میں نا وہ بس ایک جو حرکت وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ کی ہے اپنے شریعہ نے سے. لیکن جنرلی دیکھیں گے کہ جب آپ نصوص کے ساتھ جیسے تعامل، جتنی وہ اسپیس آپ کو دینی ہے آپ اتنی رکھیں جیسے انہوں نے یہاں پہ، تو دیکھیں یہی بات اینڈ رزلٹ ایسے ہی بنتا ہے کہ ہم اسی چیز کا اس بات کریں گے جو اس نے اپنے آپ کے لیے کیا. ہم اس کی کیفیت میں نہیں جائیں گے کہ وہ اس کی کیفیت کیسی ہے، اور ہم اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جس چیز میں نبی علیہ السلام نے جو چیز لے کر آئے اور جس چیز کی خبر تھی بس. ایگزیکٹلی. اچھا جی، پھر قاضی عبد الوہاب کہتے ہیں، یہ ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. قاضی عبد الوہاب کہتے ہیں کہ فیہ الرد علی المبتدع النافین لصفاتی ذاتی تعالی، کہ اس کے اندر رد ہے ان مبتدعہ نافین کا جو نفی کرتے ہیں اللہ کی صفات کی، اللہ کی ذات کی صفات کی. والزعیمین ان لہ لا علم لہ، جو یہ زعم کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس کوئی علم نہیں، ولا قدرت ولا حیا، نہ قدرت نہ حیات، یعنی کہ وہ نرگن ہیں وداؤٹ ایٹریبیوٹس. والقائلین بان اللہ تعالی کان فی ازلیہ بلا اسم، اور وہ کہتے ہیں کہ والقائلین بان اللہ تعالی، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کان فی ازلیہ بلا اسم ولا صفت، اللہ تعالیٰ بغیر نام اور صفت کے ازل سے. وَأَنَّ عِبَادِهِ هُمُ الَّذِينَ خَلَقُوا لَهُ الْأَسْمَاءَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بندے جو ہیں وہ ہیں ہم الذین خلقوا لہو الاسماء، جن لوگوں نے تخلیق کیا اسماء کو اس کے لیے، والصفات، استغفر اللہ. والقائلین بأن کلامہ تعالی مخلوق، اور وہ کہتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ کیا ہے، مخلوق. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اچھا جی، ازلیت الاسماء والصفات. اب وہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کی ازلیہ یعنی ہمیشہ سے وہ ہیں، ہمیشگی. لم یزل بجمیع صفاتی و اسمائی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیز always existed with his اسماء و صفات. تعالی ان تکون صفاتہ مخلوقہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت بلند ہے کہ اس کی صفات مخلوق ہوں. واسماء محدثہ، اور اس کے اسماء جو ہیں وہ محدث ہوں یعنی بعد میں گھڑے گئے ہوں، نعوذ باللہ من ذلک. کلم موسیٰ بکلامہ الذی ہوا صفت ذاتہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو اپنی صفت ذات کے ساتھ کیا. لا خلق من خلقی، نہ کہ ایک مخلوق کے ذریعے جو اللہ نے خلق کری. وتجلی للجبل فصار دکا من جلالی، وہ کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبل کی اور اپنی تجلی کری تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا اس کے جلال کے سبب. ورنہ القرآن کلام اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے کلام اللہ ہے، لیس بمخلوق فیبید، وہ کہتے ہیں کہ مخلوق نہیں ہے بالکل بھی. ولا صفتا لمخلوق فینقد،
اور وہ کہتے ہیں نہ یہ صفت ہے کسی مخلوق کی کہ یہ پھر نفس ہو جائے. القضاء والقدر، کیونکہ دا مومنٹ آپ یہ کہتے ہو نا مخلوق، اب مخلوق کو تو کیا کہتے ہیں ایک دن ختم ہونا ہے ہر ایک مخلوق کو، تو پر قرآن بھی الٹیمیٹلی آپ کو ماننا پڑے گا کہ وقت آئے گا ختم ہو جائے گا اللہ کا کلام. یعنی آپ یہ دیکھو کہ ریپرکشنس اس کے کہاں تک جاتے ہیں. اگلی جو ٹاپک ہے، اگلا ٹاپک، اس میں وہ کہتے ہیں القضاء والقدر. یار مالکیہ کا نا یہ مجھے بڑا اچھا پیٹرن لگا ہے، یہ جو خلاصہ کر کے ہر چیز کو بیان کرتے ہیں نا، دیکھو 3-4 لائن کے اندر انہوں نے ایک مسئلہ کور کر دیا. اب وہ کہتے ہیں القضاء والقدر، کہ القضاء والقدر کیا ہے؟ والایمان بالقدری خیری و شرری حلوی و مرری. وہ کہتے ہیں کہ ایمان اس چیز پر، قدر پر لانا، اس کے خیر و شر پر، اچھائی اور برائی پر، اس کی مٹھاس یا کڑوے پن پر، یعنی وہ آپ کو اچھی لگے بری لگے. وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ رَبُّنَا. وہ کہتے ہیں یہ سب کی سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے ہمارے پالنہار نے. اب اس میں ان تمام لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کرو تو آپ کو کامیابی مل جائے گی، یہ کرو if you are born poor but if you die poor، ہیں یہ سب زندگی. اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایبسٹین فائل ہماری جیون میں کھول دی، تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جو بورن پور تھا وہ ڈائی رچ کیوں ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے، سمجھے؟ محنت کر کے نہیں، وہ محنت اس نے کہاں کی ہے؟ ایک جزیرے پہ دلالی کر کے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ہماری زندگی میں اللہ نے دکھا دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے نا کہ اہل ایمان تو پہلے بھی نہیں بگڑے، لیکن دنیا پر جو یعبدون اللہ علی حرف، وہ اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے. بعد ان کو پتہ چلا کہ اس کو ایس ٹی ڈی یعنی اسپریچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز لگی ہوئی ہیں رشین لڑکیوں سے. اللہ المستعان. اچھا آپ یہ دیکھو کہ یعنی میں تو یار حیران ہوتا ہوں، یعنی قرآن آپ پڑھو، قرآن سے ایک آیت آپ نہیں دکھا سکتے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف، یعنی دنیاوی امور میں اللہ نے ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی ہے، سب کا سب، یعنی اللہ نے کام کرنے کا کہا ہے لیکن انجام کی گارنٹی نہیں دی ہے. اور یہ لوگ کس طرح، یعنی ان لوگوں نے یہ عقیدہ نکال لیا کہ یہ کرو تو آپ کو یہ مل جائے گا. دوسری بات کہ تقدیر کے اوپر ایمان لانے سے نا مومن بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. اب یہ میں تزکیہ کے کچھ پوائنٹس یہاں ایڈ کر رہا ہوں. مومن ریلیکس کیسے ہوتا ہے؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنا کام کر دیا، اب اصل کام ہے اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں پیپر فیل ہوگا، وہ چلیکس رہے گا، چل رہے گا، ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. بچہ مر گیا ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہاں رونے لگتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی بچہ تھا لے لیا اور ڈرامے بازی یہ وہ. ارے بھئی وہ تمہیں بھی بڑا ہو کے چرسی موالی اور کافر بناتا، اور تم سے 10 غلط کام کرواتا خاندان میں عزت کے خاطر، پھر تم وہ حرام کام کرتے پھرتے. لڑکی بڑی ہوتی ہیں، یہاں بچے رو رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے، لڑکی مر گئی لڑکی مر گئی، ابھی بھی وہ بڑے ہو کے یونیورسٹی سے پریگننٹ ہو کے آتی، پھر تم اس کا ابورشن کرانے کے لیے اندرون سندھ بھاگتے اور تمہارا نام خراب ہوتا. اچھے مر گئی. تو یہ اللہ کی تقدیریں. وَمَقَادِيرُ الْأُمُورِ بِيَدِهِ، اور یہ کہ تمام تر امور کی جو مقادیر ہیں وہ اس کے ہاتھ ہیں. وَمَصْدَرُهَا عَنْ قَضَائِهِ، اور ان کا مصدر یعنی جہاں سے وہ مقادیر نکلتی ہیں وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قضا سے. عَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ كَوْنِهِ فَجَرَى عَلَى قَدْرِهِ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے ہونے سے پہلے جانتا تھا، پھر وہ چیز اپنے قدر کے مطابق چل پڑی. بات سمجھے؟ ٹیچر تو بعد میں تجربے کی بنیاد پہ اپنا علم بناتی ہے نا، کہ یہ بچہ کلاسز میں حاضر نہیں ہوتا، پڑھتا نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ بھئی زید فیل ہوگا. لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ زید ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اتنے عرصے کے بعد میں اسے پیدا کروں گا اور زید زنا کرے گا اور یہ کام کرے گا اور آگ میں جائے گا. کیا اللہ ٹیچر کی طرح تنخواہ کا محتاج ہوتا ہے؟ نہیں.
اللہ سرے سے بنا ہی نہیں، اللہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، تب بھی اللہ نے بنایا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہر بندہ آ کے پھنس جائے گا۔ یہاں آپ کے پاس چارہ نہیں سوائے یہ کہ آپ اپنے علم کو ہمبل کر دو اللہ کے سامنے۔ لا یکون من عبادہ قول ولا عمل الا وقد قضاہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو بندے ہیں، اب دیکھو یہ کتنے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور مسئلہ یہ کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ تمہارے افعال کا بھی خالق۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بندوں کا کوئی قول کوئی عمل ایسا نہیں سوائے یہ کہ اللہ نے اس کو پہلے سے قضا کر رکھا ہے، وسبق علمہ بہ، اور اللہ تعالیٰ کا علم اس کو پہلے سے جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ اللہ نہیں جانتا کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ لطیف الخبیر ہے، باریک بین۔ یضل من یشاء فیخذلہ بعدلہ، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اس کو ذلیل کرتا ہے اپنے عدل کے سبب۔ ویہدی من یشاء فیوفقہ بفضلہ، اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور پھر اس کو توفیق دیتا ہے اپنے فضل سے۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ بِتَيْسِيرِ إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدْرِهِ مِنْ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے کام اس کے حساب سے آسان ہو جاتا ہے جو اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے اور جو اس نے مقدر کیا ہوتا ہے۔ شقی اور سعید میں سے، یعنی برائی کے کام کرنے والوں کے لیے برے راستے کھل جاتے ہیں، اور سعادہ کے کام کرنے والوں کے لیے سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تعالی ان یکون فی ملکہ ما لا یرید، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بلند ہے کہ اس کے ملک میں کوئی ایسی چیز ہو جو وہ نہ چاہتا ہو۔ اب یہ ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ، بات سمجھے؟ جیسے ہمارے یہاں کچھ جاہل لوگ تھے نا، انہوں نے ہندوؤں کا کافی عرصے مذاق اڑایا کہ تم لوگ گو موتر پیتے ہو، پھر آپ کی اونٹ کا پیشاب پینے والی روایتیں نکل آئیں، پھر لوگوں نے کہا کہ انگریز تو جو ہیں وہ اپنی پہنچتے ہیں ٹیشو پیپر سے، پھر آپ کی استجمار کی روایتیں نکل آئیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور کام بھی کیا گیا، کیا؟ وہ جو ایک یہودی رہبائی کی ویڈیو نہیں وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ گاڈ ہیز کریٹڈ سیٹن این ایول، اب لوگوں نے لینا شروع کر دی۔ ابے بھائی مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ سب لڑکے کون ہیں؟ جاہل ادیمی لونڈے جنہوں نے کبھی پڑھی نہیں یہ چیزیں، نہ قرآن صحیح سے پڑھا۔ جب پڑھو گی نہیں تو تم یہ کام کرو گے، آج ذلیل ہونا پڑے گا۔ اسی لیے پھر وہی بات قرآن کی آیت کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ایک بندہ بیٹھ کے بحث کر رہا ہے کہ عظیم نے گمراہ کیا ہے، تم لوگوں کو برین واش کیا ہے، کس چیز پہ؟ کہ عربی سیکھو اور فقہ کا علم سیکھو، اور علل جو ہے وہ ان دا لاسٹ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نام نہیں لوں گا، بس اتنے اشارے چھوڑوں گا کہ سمجھ جاؤ امام کی طرح۔ مہدی صاحب نے؟ جی۔ اور جب اس کو کنفرنٹ کیا نا بری طرح، کیونکہ 2 دن پہلے مہدی اللہ المستعان، تعالیٰ یکون فی ملک، یعنی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہ چاہے وہ ملک میں ہو رہی ہو۔ یعنی شیطان کا، ابلیس کا پیدا کرنا، جنوں کا پیدا کرنا، یہ دنیا میں جتنے زنا، چوری، ڈکیتی اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی صفات، اجازت کونیہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ صفات کا مسئلہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ عقائد کا، عقیدۃ الواسطیہ آپ کو پڑھانا چاہیے تھی لڑکوں کو 4 سال۔ یہاں لوگوں کے بنیادی صفات کے عقیدے کلیئر نہیں ہیں بچوں کے، اور وہ اپنے آپ کو دینی بوائز کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ بات ہم نے اگر کی تو غلط بات کی ہے، اور اس میں کسی ایک کی ذات نہیں ہے، اس میں سب لوگ انوالو ہیں۔ وہ مسائل جو ڈائریکٹلی آپ کی لائف سے ریلیٹڈ ہو، طہارت، نماز، روزہ، بیوع، یہ ہر مسلمان پر سیکھنا واجب ہے۔ بلکہ مزے کی بات ہے، کل ہم نے اس کے تعارف میں ہی پڑھا تھا کہ ہر اس چیز کا علم وقت آنے سے پہلے۔ اب دیکھو فقہا کی یہ بات ہوتی ہے نا مزے کی، چلو تمہارے لیے معاویہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی اس حدیث میں حکمت کیا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کے لیے بھیجو، اور 10 سال کا ہو تو پیٹو،
کیونکہ 7 سال سے آپ اس کی تیاری کروانے لگتے ہو تاکہ 10 سال تک وہ مانوس ہو جائے جب اس کے اوپر نماز فرض ہوگی. یہ تھوڑی کہ 10ویں سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں جب اس کی منی نکلے تو اب آپ اسے نماز کے مسائل بتانے شروع ہو گئے. بھائی اس کے اوپر تو نماز فرض ہو گئی, تو نماز سیکھنے میں اسے 6 مہینے لگیں گے, تو 6 مہینے کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو یو گوٹا گیو ہم ٹریننگ فرام 7 years old. ان دا سیم وے شادی سے 2 سال پہلے شادی کے مسائل کی تیاری شروع ہو جانا چاہیے. بھائی تم ایک امت کے لیڈر کو پیدا کرنا ہے تمہارا کام. یہ آوارہ گرد عورتیں جن کو شاورمے کھانے سے فرصت نہیں ہے اور ایک گھر میں ایک ٹائل ٹیڑھا لگ جائے, صوفے کا رنگ تبدیل ہو جائے تو یہ رولر ڈال دیتی ہیں. یہ عورتیں امت کے بچے پیدا کریں گی. اور ایسے باپ جن کو رات کو کرکٹ دیکھنے سے فرصت نہیں ہے وہ امت کے لیے بچے کو تیار کریں گے. ٹریننگ ہونی چاہیے جیسے ملیشیا میں ہوتی ہے. ان دا سیم وے جیسے ہی آپ میٹرک پاس کرو تو آپ کی, یعنی کہ یہ تو ایک سبجیکٹو مسئلہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اور کم عمر سے کمانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ نے اپنے حسب نصاب سے دیکھنا ہے کہ آپ کے خاندان میں عمومی طور پہ لونڈے کب کمانا شروع ہوتے ہیں. جس عمر سے وہ کمانا شروع ہوتے ہیں اس سے 3 یا 4 سال پہلے سے آپ نے کتاب البیوع پڑھانا شروع کر دینی ہے. جی بولیے. میں یہ بات کرتا کہ موریتانیہ میں نہیں یہ مزے کا سین ہے کہ میں سنا تھا ان کو شیخ محمد بن طارق شنقیطی کو, وہ کہتے ہیں کہ موریتانیہ میں ہم لوگوں کو اسکول سے پہلے ہم گھر وغیرہ میں بھی پڑھا کرتے تھے اور سارا معاملہ, لیکن وہ کہتے ہیں اسکول کے اندر ہمیں باقاعدہ فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی تھی. الحمدللہ. تو یار یہ جو ہم نے زبردستی اسلامیات ڈالی ہوئی ہے, اسلامیات تو ہم 9th-10th میں بھی کروا سکتے ہیں. تو کم از کم 8 کلاس سے تو بچے کو مثلا کوئی مختصر فقہ متن وہ اتنے عرصے میں کر لے. ہر سال صرف ایک ٹاپک, ایک دو ٹاپک, یعنی چھوٹا متن ہوگا تو ایزیلی اس کو کر بھی لے گا. تو ویسے میرے خیال میں یہ کوئی کرنے والا کام تھا. یہ مثلا جو اسلامیات انہوں نے دی ہوتی ہے مثلا وہ میرے خیال میں بچہ, چھوٹا بچہ تو ابھی وہ سمجھنے کی کیپیسٹی بھی نہیں رکھتا ہوتا, اور اس کو رکھ دیا. ہم 9th-10th میں رکھیں, تگڑی قسم کی اسلامیات بے شک رکھیں. وہی بات ہے نا کہ دیکھو کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے. اب ہماری یہاں وہ ایک اتنے ایکسٹریم لیول پہ, چلو آپ نے پڑھانی ہے تو آپ سیرت پڑھاؤ, اچھی باتیں ہم بھی کہتے ہیں, لیکن اب سیرت سے آگے جا کے آپ وہ عباسی خلافت, اوٹومن خلافت میں کیا ہوا یہ پڑھانے لگتے ہو بچے کو. یہ علم دار ہے, یہ علم دار ہے بنیادی, یعنی کہ شروع میں. باقی وہ تو ہم کہیں گے کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ لیول پہ آپ جا کے پوری دنیا کا علم حاصل کرو, لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ دیکھو کچھ چیزیں ہیں جو فرض کفایہ ہیں. یہ ایسی زبردست چیز ہے نا, اس سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مسئلہ یہ کہ چاہے بھنگی ہو, بادشاہ ہو, عالم ہو, مفتی ہو, درس نظامی کیا ہوا ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, اکاؤنٹنٹ ہو, حسابی ہو, ہر کسی کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ایسے ہر کسی کے اوپر نماز کے لیے طہارت فرض ہے. تو آپ کو اس کے مسائل آنے چاہیے. بیوع سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہر بندہ جڑا ہوا ہے. تو بیوع کے بنیادی مسائل کہ بھئی خیار کا کیا مسئلہ ہے, مجلس کا, مالکی فقہ میں کیا مسئلہ ہے, ہماری بلد کی فقہ میں کیا مسئلہ ہے, اگر ہم بلد سے مختلف فقہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے, اگر کوئی کیس پھنس جائے تو پھر ہمیں بلد کے مذہب کے مطابق چلنا پڑے گا, اور اگر 2 غیر مذہبیوں کے درمیان پھنس جائے, یعنی دونوں مالکیوں کے درمیان, اور وہ غیر بلد میں ہو مالکی, تو وہ آپس میں پھر اسے مالکی مذہب کے مطابق سیٹل کر سکتے ہیں. اب یہ مسائل ہے نا, دی شوڈ بی ٹاٹ. ہاں اعتکاف کے مسائل بے شک آپ پہلے لیول پہ نہ سکھاؤ کیونکہ اعتکاف فرض نہیں ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ الفطر فرض ہے. بلکہ جو مالکی فقہ کی ہم نے ایک وہ رسالہ, میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا, مختصر ڈالا تھا, لیکن خلاصہ ڈالا تھا عربی متن میں. اس کے پتہ ہے آخر میں کیا لکھا تھا شیخ نے؟ انہوں نے لکھا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو زکوٰۃ الفطر کی برکات تب نصیب ہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو دکان لے کے جاؤ گندم خریدنے کے لیے, چاول خریدنے کے لیے, اور پھر آپ اپنے بچوں سے نپواؤ یا ان کے سامنے ناپو, یعنی یوں ایک مد اٹھاؤ دونوں ہاتھوں سے, 2 مد, 3 مد, ان کو بتاؤ کہ دیکھو 4 مد 1 سا ہو گئے, اور اب ہم یہ اللہ کی راہ میں دیں گے پر پرسن. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچے کو, کیونکہ اسپیشل میموری یعنی دیکھنے کی میموری, ویژول میموری, وہ چیز بھی اس کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے اسے یاد ہو جائے گی. اسے رٹا نہیں لگانا پڑے گا کہ 4 مد 4 مد ایکول ٹو 1 سا, یہ سب نہیں.
اسے ہمیشہ یاد رہے گا کہ میرے والد نے 4 لپیں بھر کے ڈالی تھی. اللہ المستعان. تو وہ کہتے ہیں کہ او یکون لاحد عنہ غنی او یکون خالق لشیء الا ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور اللہ کے علاوہ غنی ہو، غنی مطلق، یا کوئی اور خالق ہو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا، الا ہو سوائے اس کے، رب العباد و رب اعمالہم، جو کہ بندوں کا رب ہے اور ان کے اعمال کا بھی رب ہے، پالنہارے، والمقدر. اب عیسیٰ علیہ السلام، اور وہاں پہ یخلقو کا لفظ آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی باذن اللہ، لیکن کیا آپ آج حضرت علی یا کسی کے لیے کلیم کرتے ہو کہ وہ اللہ کے اذن سے پیدا کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ باقی صفات میں آپ کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک کرو، مدد کے معاملے میں کر دیتے ہو؟ بھئی آپ یہ بھی بولو نا کہ خواجہ غریب نواز جو ہیں وہ باذن اللہ اللہ کی مدد سے خالق بھی ہیں چھوٹے، تو وہ پیدا بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. والمقدر لحرکاتہم، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی حرکات کی تقدیر یعنی ان کا حساب لگانے والا، وہ آجالہم، اور ان کی آجال کا، الباعث الرسل الیہم، اور اللہ ہی ہے جو کہ مبعوث کرنے والے رسولوں کو ان کی طرف، لاقامت الحجہ علیہم، تاکہ ان کے اوپر اقامت حجت ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صفحہ نمبر 19 ملک عمار آپ نے یاد رکھنا ہے، نبوتہ سے ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے.